बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। करप्शन करप्शन करप्शन, ये गर्दान सुनते हुए अरसा गुजर गया। कौन से हाथ हैं जो पाकिस्तान में करप्शन रुकने नहीं देते, और इस करप्शन को रोकने के लिए, इस करप्शन के इख्तिताम के लिए कौन आएगा? नाज़रीन, ये हम इंतजार ही करते रहेंगे या इस पे कुछ अमल भी होगा, या कुछ हाथ ऐसे आएंगे हम आवाम में से कि जो इस करप्शन को रोकेंगे? आज पाकिस्तान के मारूजी हालात, मौजूदा सियासी हालात और जो सियासी कहानियां चल रही हैं, उन पे हम अपने आज के मुआशरा में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे। टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ हैं मोहतरम आबिद सिद्दीकी साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी पंजाब के। मैं इनको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मोहतरम अख्तर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुदीर हैं उर्दू डाइजेस्ट के। और साथ तशरीफ रखते हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, शेख मुजीबुल्लाह साहब, सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। जी, मैं आप तमाम साहिबान को अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। शुरू करते हैं जनाब, चूंकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जल्दी भी है, मैं चाहता हूं एक सवाल करके, तो चूंकि मसरूफ हैं, उनसे बड़ी मुश्किल से वक्त मिला है। सिद्दीकी साहब, आप लाइन पे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सिद्दीकी साहब, आप बताएं कि ये जो अपना नई करप्शन जो सामने आई है तो पुरानी, लेकिन आपके कुछ वजीर आजम के साथी अरेस्ट हो चुके हैं, तो ये क्या कहानी है? अच्छा, ये वजीर आजम के साथी कहना तो बिल्कुल ज्यादती वाली बात है। जी जी। अभी आप करप्शन 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 कह रहे थे। जी जी। उसके साथ एक और सीधा चलता है, इल्जाम इल्जाम इल्जाम। हाँ, अगर ऐसा ही रहा, हाँ, करे कोई और भरे कोई, आप जुर्म कोई करे, उसको टारगेट किसी और को बढ़ा दे, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला कौम का। जी जी। इससे जुर्म करने वाला बल्कि उसके बचने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, वो ईटीवी का मीडिया एडवाइजर है, ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मीडिया एडवाइजर है। तो अगर आप उसको प्राइम मिनिस्टर से मंसूब हम लोग ही कर देंगे, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर की तो बदनामी हम कर रहे हैं। अच्छा जनाब, सूरत हाल नहीं, सिद्दीकी साहब यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि वजीर आजम के साबिक मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और ये मुलाकातें करवाते रहे हैं चैम्बर के लोगों की, वजीर आजम हाउस में। चैम्बर के लोगों का कहना है कि जब इनको करप्शन के इल्जाम में इनके पास वो गए, जो पैसा शैसा इनका उन्होंने ऐंठा था, तो उन्होंने जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्हें बुलाया और बुला के उन्हें बिठा के लॉन में और वजीर आजम के साथ 1 घंटा तक मुलाकात करते रहे, जिससे साबित हुआ कि वो बहुत ताकतवर इंसान है और लोग उनसे खौफजदा हो गए और मजीद उन्होंने मतलब आगे उनके साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। ये क्या माजरा है? अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर के वो एक मुलजिम खुद अपने मुंह से इकरारी हो चुका है कि मैं प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर ना कभी रहा हूं ना हूं। एक चीज। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर से तो मेरी भी बेशुमार मुलाकातें हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ तो मैंने भी वक्त गुजारा थोड़ा बहुत, तो मैंने क्यों नहीं लोगों से फराद कर लिए? जी जी। तो ये उसका इंफरादी फेल है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इल्तमास करता हूँ कि आपको इंफरादी हद तक रहने दे। प्राइम मिनिस्टर तो रोजाना हजारों लोगों से मिलते हैं। जी जी। तो इसमें उन्हें मुलव्विस करना अच्छा, यकीनन इंफरादी यकीनन ऐसे नुकसान होता है, तो उनके वक्त का भी ज़यान होता है, और मुजरिम भी कुछ इससे जो मुलजिम, अभी तो खैर मुलजिम नामजद है, जाहिर है वो मुजरिम होगा इतने लोगों की। बहरहाल ये तो अदालत का फैसला हो चुका है, 3 साल कैद हो चुकी है, उसको भी रिलीफ मिलता है। देखें, अदालत ने तो 3 साल कैद भी दे दी, लेकिन थोड़ा सा एक सवाल, चूंकि आपको जल्दी है तो मैं चाहता हूं एक सवाल और करता चलूं कि ये जो अमेरिकन अखबार लिख रहे हैं कि जी चेहरे बचाने का मंसूबा तय पा गया और आपस में जो है वो एक मुत्तफिका फैसला तय पा गया। अमरीकी अखबारात का कहना है कि पाकिस्तान के जो मतलब वजीर आजम हैं या प्रेसिडेंट हैं, चेहरे बचाने का जो है मुआहदा तय पा गया। ये क्या नई बात सामने आ रही है? सारे चोर इकट्ठे हो गए। मैं करूंगा कि आप पाकिस्तानी मीडिया के नुमाइंदे हैं, आप माशाल्लाह एक बड़े अच्छे चैनल को लीड करते हैं। इसके बावजूद जो पाकिस्तानी मीडिया में रोजाना खबरें शाया है, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आपका ये पूरी कौम का उस पर कोई ध्यान नहीं होता।
امریکہ میں ایک منتھلی کسی عام یا ہزاروں جو ہے نا ہمارے پاس میگزینز ہیں، امریکہ میں میں حیران ہوں کہ امریکہ میں کسی منتھلی میگزین میں بھی کوئی خبر آ جائے نا تو پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ ایک ایشو کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلیں یہ تو ایک میں سوال اور کرتا چلوں کہ یہ تو امریکن ایشو نہیں ہے نا جو پی آئی سی والا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے، اس کو ہم روزانہ لکھ بھی رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اب وزیر اعلیٰ نے اب اس پہ آپ کم بول رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کم بول رہے ہیں۔ دیکھیے 14 وزارتیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، جس میں ایک اہم وزارت صحت ہے، تو وہ اگر وہ بھی وزیر اعلیٰ اپنے پاس ہی رکھیں گے، یا میں روز لکھتا ہوں اس کے بارے میں کہ اگر کوئی یہاں اہم وزیر ہوتا تو شاید یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ دیکھیے میں اسی رونے کو میں ہمیشہ روتا رہتا ہوں۔ اچھا صدیقی صاحب، یہاں ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں کہ چلیں آپ کہتے ہیں جی ان کے پاس اتنی وزارتیں ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میں جناب بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوں، لیکن نقصان تو غریب عوام کا ہو رہا ہے نا۔ اب آگے جا کے انکوائری میں پتہ نہیں ذمہ دار مکمل اور اکمل شخصیت ہیں، ہاں اکل کل تو کوئی بندہ ہی نہ ہوتا نا، میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود اگر میں یہ کہوں کہ ان کی کابینہ میں کوئی معتبر افراد نہیں ہے یا فہم سیاست والے لوگ نہیں ہیں، کوئی ایک بھی بندہ نہیں ہے جس کو وزارت سونپ دی جائے۔ سر آپ بھی تو 3 سال ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہے ہیں نا، تو یہی وجوہات ہے نا، ون مین شو ہے جس سے ہم باہر نکل آئے۔ ہم نہیں ون مین شو کب تک چلاتے ہیں آپ یہ بتلائیں مجھے۔ ہاں فرینڈ، آپ ایک بندہ، یہ تو پھر ڈکٹیٹرشپ ہو گئی نا۔ اگر آپ کوئی بھی دیکھیے، اگر کوئی فوجی حکمران ہمارے پہ مسلط ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں کہ یہ ون مین شو ہے، جو وہ کہے گا وہ اس کو آمین سننا رزقنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو بات نہ ہوئی۔ میرا خیال ہے قوم کا اس میں بہت زیادہ نقصان ہے، اور میں اپیل کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے رائل ٹی وی کے کہ وزیر اعلیٰ صاحب پلیز برائے مہربانی اس قوم پہ رحم کیجیے، اپنی وزارتیں اہل لوگوں کو دیجیے تاکہ وہ قوم کا کچھ کام احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ اچھا یہ تو آپ کی چلے اپیل بھی پہنچ گئی، یہ کاش آپ اسمبلی میں کرتے، صوبائی اسمبلی میں تو زیادہ اچھا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے تو یہی جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون جو ہے یہ آپ کو فرینڈلی اپوزیشن کے طور پہ وفاق میں بہت اچھی لگتی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ قطر نہیں، وہ ہم پہ تو اتنا کیچڑ اچھالتے ہیں، ایسے ایشو بناتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ہستی میں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ایسے کیچڑ ہم پہ اچھالے جاتے ہیں اور ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ دیکھیے جب یہی الزام دیکھ لیں آپ تو ان کا ہم سامنا کرتے ہیں، ہاں جی، تو ہم تو جو جھوٹے الزام بھی ان کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہم نے عدلیہ کا کتنا احترام کیا اور احترام کرتے ہیں، جبکہ ہم پہ بار بار کہا گیا ہم کہ عدلیہ نہیں مانتے، عدلیہ کے فیصلوں کو، عدلیہ کا احترام نہیں کرتے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جتنا پاکستان پیپلز پارٹی عدلیہ کا احترام کرتی ہے اور قوانین و ضوابط کے مطابق چلتی ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی پارٹی اتنا بہترین کردار ادا نہیں کر سکی آج تک جو پیپلز پارٹی نے عملاً کر کے دکھایا۔ جی صدیقی صاحب آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میرے ساتھ چونکہ موجود ہیں شیخ مجیب اللہ صاحب، آپ کو چونکہ جلدی ہے، میری خواہش تھی کہ آپ میرے ساتھ رہتے پروگرام میں، اور ان کے ساتھ اختر عباس صاحب ہیں۔ ہم مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی اپنا شیخ صاحب آپ کیا رسپونڈ کریں گے جناب صدیقی صاحب کے سٹیٹمنٹس پہ؟ دیکھیں جی، صدیقی صاحب ایک معصوم آدمی ہے اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا نہ سر نہ پیر ہے۔ عدلیہ کا احترام ان کو قطعاً نہیں ہے۔ انہوں نے عدلیہ کو، اعلیٰ عدلیہ پاکستان کی عدالتوں کو انہوں نے مذاق بنا کر رکھ دی ہے۔ نمبر 2، یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں مجرموں کو اور اس کے اندر یہ قانونی نقطے نکال رہی ہیں۔ چور ہے، ڈیسائیڈڈ چور ہے، 3 سال قید ہو چکی ہے۔ واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ اس کو جس کو کہتے ہیں پنجابی میں تنو ہون، لیکن یہ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری سینٹر میں بیٹھی ہوئی جو حکومت ہے اس کے اندر حال یوں ہے کہ ہر کوئی کمائیوں پر اور دہاڑیوں پر لگا ہوا ہے۔ کیا اس کانسیپٹ سے پرائم منسٹر ماورا ہیں، ان کے اہل خانہ ماورا ہیں؟ کیوں نہیں وضاحت دیتے؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو صاف کرتے؟ کس بات کا انتظار ہے؟ یہ صرف اور صرف اقتدار کی بھوک ہے جو کہ ان کے اندر سے جانے نہیں پا رہی، اور یہی حال پنجاب میں ہے۔
लेकिन ये तो बड़ी लंबी तकरीर हो जाएगी। आप सवाल करते जाइए, मैं जवाब देता जाऊंगा जी। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इनके दिल में ना एहतराम अदालत है, ना एहतराम जमहूरियत है, ना एहतराम इंसानियत और आदमियत है। इन दोनों ने दे हैव मेड प्लंडर, they have plundered the land and they have made absolute mockery of democracy and good governance. ये मेरा अख्तर अब्बास साहब, आपने भी सदीकी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, और जनाब मेरे मोहतरम जो हैं शेख साहब, ये बहुत जज्बाती हो जाते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, ये तो मैं इतना जानता हूं। तो क्या आप क्या कहते हैं इन तमाम जो इस वक्त के जो हालात हैं, आप क्या समझते हैं कि कंट्रोल में हैं इस वक्त हुकूमत के, या ये कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं? हम पहले उस फोन को जी 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 रिस्पॉन्ड कर लें। जब वो बात कर रहे तो सच्ची बात है, अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है, आप भी चूंकि इस बात से आगाह हैं, कि चंद रोज पहले तक तो पीपल्स पार्टी पूरी एज ए पार्टी इस बात की मुनकर थी कि खुर्रम नाम का कोई बंदा वजूद ही नहीं है और उसका वज़ीर आज़म हाउस से ताल्लुक ही नहीं है। अभी मेरे ख्याल 2 दिन पहले वो नोटिफिकेशन भी मिल गया है जो उसकी मीडिया कोऑर्डिनेटर का मिल गया। नंबर 1। नंबर 2, उसने जो करप्शन की किसी बिल्कुल छोटे लेवल की नहीं है, वो जहां बैठा है, चूंकि बड़ी जगह बैठा, वहां बड़े बड़े केस ही होते हैं जी। और उसके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है वो नरगिस सेठी की तरफ से बाय नेम दर्ज हुई है। जी बिल्कुल। सो आप अंदाजा कर लें, जिस बात से सदीकी साहब नहीं जानते, चूंकि असल में पीपल्स पार्टी का या हमारी बाकी पार्टी का टेम्परामेंट ऐसा है कि ये आधी बात को तो सुन लेंगे और उसके बाद उसको डिफेंड करना शुरू कर देंगे जी। आपने आगाज किया करप्शन से, सिर्फ आपने पूरी कौम दुखी है इस बात पे कि जिन लोगों को सर पे बिठाया, उनको सर पे ताज पहनाया, उन्हें पूरा मुल्क उनके हवाले किया, उनमें से हर आदमी ने पहले दिन से आज तक 4 साल मुसलसल, यानी जिस बात पे मुत्तफिक है पूरी कौम कि आने वाले हर दिन एक नया स्कैंडल वहां से मिला करप्शन का। बिल्कुल ऐसा ही है। वो नहीं, अब इसे सुए इत्तेफाक किए वज़ीर आज़म साहब खुद, उनकी अहलिया, उनके बेटे, उनके दोस्त, इनके वज़ीर मजहबी अमूर, अभी जो पैमरा के साहब वो भी साथ पकड़े गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शर्मिला का अख्तर साहब, आप सिर्फ ये बताइए कि इनमें से साफ कौन है? आप नाम लेंगे ये तो सारे के सारे फारग हो जाएंगे। एक आदमी का नाम लीजिए जिसके हाथ साफ हो। अच्छा, हम अभी नाम नहीं लेते, असल जो है कि उस दुख का हम इजहार कर लेते हैं। इज्तिमाई तौर पे हम बात कर रहे हैं, हम सबको दुख है कि जिन लोगों को भेजा गया है करप्शन रोकने के लिए, जिन लोगों को भेजा गया सिस्टम को बचाने, महफूज करने, वो सारे लोगों का भला करने की बजाय सिर्फ अपना और अपनी आल औलाद का फायदा करने पर लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम जमाना बदल गया है, लोग पहले लोगों को पता नहीं चलता था, यानी 5 साल गुजर जाते थे। ये देख लें कि जब वज़ीर साहब कहते हैं कि हमने 80% वादे पूरे कर दिए और 90%, तो अगले दिन सिर्फ लतीफे बनते हैं, अगले दिन सिर्फ कार्टून छपते हैं कि जितने जो लोग मर रहे हैं और भूखे और प्यासे और जिनके साथ जुल्म हो रहा है। आप कहाँ कहाँ, अभी इन्होंने कहा कि हम कानून का बहुत एहतराम करते हैं, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है कि सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को बतौर वकील मुअत्तल करती है और वो वहां से सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाता, सदर के पास जाकर कहते हैं मेरे साथ जुल्म हो गया, और सदर साहब कहते हैं इसको फौरी तौर पर वजीर कानून बना दिया जाए, और वजीर कानून एग्जिस्टिंग इस्तीफा भी दे देते हैं, मीडिया को भी पता चल जाता है। तो फिर वो साहब जिनको अब वकील किया गया वो कहते हैं कि ये तो बहुत इंसल्टिंग होगा, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर रिजेक्ट करेगी। तो उनके कहने पे वो चांडियो साहब का बयान भी वापस होता है। उस दिन पूरा घंटा मीडिया पे मजाक बना रहा, इन्हीं का बना रहा ना, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ऐसे लतीफे करते हैं। आपको याद होगा कि एजाज एहसन साहब ने जब तकरीर की है वहां लाड़काना में, तो उसके एक दिन पहले तक वो कहीं जिक्र में नहीं थे। अनएक्सपेक्टेड था वो। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ, जो पूरी गेम अब तो चूंकि सारा सीन बदल गया लोगों के लिए ना, लोगों जो जानते थे वो तो जानते थे, जो जानते हैं वो बिल्कुल एक अजीबोगरीब रियलिटी है कि प्राइम मिनिस्टर को मजीद वीक करने के लिए और प्रेसिडेंट हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिल्कुल अमेरिकी फार्मूला ये था कि जैसे व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ होता है पॉलिटिकल, तो एजाज एहसन साहब को चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया जा रहा था। अच्छा, जिस वजह से उनको इतना हाइप दिया गया, आउट ऑफ वो जो पूरा प्रोटोकॉल था उनको सदर के बाद बारी दी गई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पीपल्स पार्टी का असल में आई डोंट नो, चूंकि जब ये आपस में बैठते हैं तो क्या किसी चीज पे एतराज नहीं करते, लोगों को समझाते नहीं हैं
کہ بلاخر صدیقی صاحب جیسے جو معصوم لیڈر ہیں لوگوں کو جواب تو یہ انہوں نے دینا ہے اور ان کے اپنے لوگ بھی دکھی ہیں, ظاہر عوام میں وہ ہیں, ظاہر ہے پبلک سے تو ووٹ انہوں نے لیکن پارٹی سے محبت کی وجہ سے لوگ خاموش رہتے ہیں. اب ہر بندہ اسے کہتے ہیں ناک نک تک تو کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے, اور جب ہم کبھی اظہار کرتے ہیں تو انہیں ہم پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, ہماری بات کو بڑی توجہ سے سننا چاہیے کہ یہ عوام کی آواز ہے, جو عوام بھگتتے ہیں وہی تو میڈیا بھی بولتا ہے, وہی اخبار بولتے ہیں, وہی رسائل بولتے ہیں. اچھا, آپ کے جی مطلب کرپشن پہ چونکہ بات ہو رہی ہے, آپ کے لیڈر جو ہیں محترم عمران خان صاحب, وہ جناب فرماتے ہیں میں 90 دن میں کرپشن جو ہے وہ ختم کر دوں گا. کیا فارمولا ہے, کیا ایسی ان کے پاس گدڑ سنگی ہے کہ وہ جناب اس کرپشن کو کوئی ایسی, کیا یہ کوئی مکھن میں بال ہے کرپشن کے, وہ نکال باہر پھینک دیں گے؟ کیا چکر ہے کہ جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح سے ختم کرنی ہے؟ دیکھیں شمسی صاحب, کرپشن کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں, ول چاہیے. آپ نے کرپشن کو ختم کرنے کی اگر نیت باندھ لی تو پھر آپ کو کوئی کرپشن ختم کرنے سے روک نہیں سکتا. طریقہ کار اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے جس وقت آئیڈینٹیفائی کر دیے کرپشنز کے بیسک اصول, تو آپ نے ان اسلوب کے اوپر اپنی حکومت کو کھڑا کرنا ہے جو کہ ان اصولوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے. یہ کام 90 دن تو بہت زیادہ ہیں, یہ کام ہونے پر آئے تو 1 ماہ میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا, آپ نے ایسا ماحول ہی چھین لینا ہے, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ چوری تو خلفائے راشدین میں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی, مدینہ میں بھی ہوتی تھی. آپ کرائم کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن آپ جرم کے مواقع کو ختم کر سکتی ہیں, ان کو کمزور کر سکتی ہیں. ایسے مافیاز کو, ایسے گروپس کو آپ ختم کر سکتے ہیں جو چوری میں نہ صرف ملوث ہیں بلکہ انہوں نے پوری سوسائٹی کو اس کام پر لگایا ہوا ہے. تو یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے پاکستان میں چور نام کی کوئی شے نہیں رہے گی. چور ہوں گے, لیکن چوری کے مواقع جو ایک سسٹمیٹکلی اور ایک نظام کے تحت ہو رہی ہیں, الف سے لے, سب سے بڑا چور پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے, اس سے چھوٹے چور پنجاب میں بیٹھے ہیں, تو چوری تو مل جل کر ہو رہی ہے. اس طرح کی بات نہیں ہوگی. اچھا دیکھیں, میں مجھے اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آتی, میں سوچتا ہوں اکثر, جواب ان سے لیں گے لیکن میں سوال چونکہ دونوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں جی کرپشن ہم ختم کر دیں گے, 90 دن بہت زیادہ ہیں, کم وقت میں ختم کر دیں گے, اور پنجاب میں بھی کرپٹ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اور وفاق میں بھی کرپٹ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, اور اسی کرپٹ مافیا کے جو لوگ جب چھوڑ کے تو آپ کی طرف آتے ہیں تو آپ ان کو بڑے لمبے ہاتھ کر کے اور بڑے ویلکم کر کے آپ ان کو نا لے کے آتے ہیں. کیا کرپشن, آپ کو ان میں کرپشن اسی وقت نظر آتی ہے جب وہ نون لیگ میں ہوتے ہیں یا پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں؟ اچھا شمس صاحب, اس سے پہلے کہ شیخ صاحب اس پہ رد عمل دیں, عمران کی اٹھان لوگ اس کے ساتھ تھے, نوجوان اس کے ساتھ, جتنی اس نے محنت کی پارٹی بنانے عروج پہ, اس پہ کوئی دوسرا رائے ہے نہیں ہے. اس کا احترام ریگارڈ بھی لوگوں میں بہت تھا. شاید کبھی یعنی تحریک انصاف اور والے جو ہمارے دوست اس پہ غور کریں کہ ایک دم سے اس کا ریگارڈ, اس کا احترام اس پہ سوالیہ نشان کیوں لگا اور کب لگنا شروع ہوا. لگ گیا. یہ جو بات کہی تھی 90 دن والی, یہ اتنی عمدہ, اتنی شاندار بات ہے, سونے میں تولنے والی ہے. ہر بندے کی آواز ہے کہ کرپشن ختم ہو, لیکن جو ہی عمران نے یہ بات کہی ایک دم سے ہر طرف شور کیوں مچ گیا کہ خان صاحب کیسے کریں گے. میں اس کو جس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ جب بھی یہ سونامی آیا ان کے ساتھ لوگوں کے آنے کا, اور جن کی تصویریں چھپی اخبارات میں, اور وہ ہاتھ ملاتے تھے اور بڑے بڑے پوسٹر اور بینر اور فلیکس لگاتے تھے, ہر بندہ ان میں سے اپنے اپنے علاقے میں کرپشن کا امام مانا جاتا ہے. اچھا سوری ٹو سے, ریئلٹی ہے, ہنسی صرف اس لیے آئی, اس میں زمینوں پہ قبضے کرنے والے, ان کو جلسے پلان کرنے کے لیے پورا موقع دیا گیا, ان کا پیسہ استعمال کرنے کے لیے پورے مواقع ان کو دیے گئے. اچھا سونامی بالکل آیا, لیکن قیمت کیا ادا کرنی پڑی عمران کو اور عمران کی پارٹی کو. دے لاسٹ دا ریسپیکٹ, دے لاسٹ دا کریڈیبلٹی. یہ شیخ صاحب کو کبھی ڈیفینڈ نہ کرنا پڑتا. اگر میں تو ابھی بولا ہی نہیں ہوں, ابھی آپ کا ایک پوائنٹ ہے, میں کیوں ڈیفینڈ کروں. آپ کا جو ایک ریڈی والا ہے وہ بھی چاہتا ہے کرپشن ختم ہو, اس لیے کہ اسے جب ایل ڈی اے والا کے مارتا ہے, ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ, جب سپاہی اس کو بغیر اختیار کے شام میں, دوپہر میں, رات کو روک کے اس سے پھل بھی چھینتا ہے اور اس کو بے عزت بھی کرتا ہے, بھتا لیتا ہے. یعنی یہ تو باقاعدہ ڈاکے والا نظام ہوتا ہے, ہر آدمی ہر جگہ اس کو بھگتتا ہے. اچھا مجھے کہنے دیجئے
کہ ہمیں جب انصاف کی بات کرتے ہیں تو صوبائی حکومت اور وفاقی کو الگ الگ رکھنا چاہیے. چونکہ ابھی شیخ صاحب نے 2 دفعہ ان پہ بھی اتنا ہی الزام لگایا. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اتنے سالوں میں اس حکومت پہ کتنے کرپشن کے الزام نہیں لگے. اور میں ابھی بالکل اس بات کو اپریشیٹ کروں گا کہ وزیر اعلیٰ جس طور پہ بھاگ کر یعنی جب بھی لوگوں کو مسئلہ درپیش آتا ہے لائک ابھی جو بیچارے لوگ فوت ہوئے بہت سارے غلط میڈیسن کی وجہ سے اسی کے حوالے سے وفاقی حکومت کا معاملہ ہوتا ان کی کان پہ جوں تک نہیں رینگتی کسی بات پہ. اچھا انہوں نے راتوں رات ذیلی انتظامیہ میرا سوال کدھر رہ گیا, ادویات واپس لیں, کیمپ لگایا اور جیسے ڈینگی والا کیا تھا معاملہ. تو انصاف کا تقاضا کچھ چیزوں کو فیل کرنا چاہیے. اٹ واز گڈ اور اچھی گورننس کا ہے. جہاں تک ان کا معاملہ ہے کہ لوگوں کو وہ بہت زیادہ آن بورڈ نہیں لیتے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو بلوچستان کا ماڈل وہ جہاں دہرایا جائے جہاں کا ہر ایم این اے ہی وزیر ہے اور نتیجتاً جو ان کا وزیر اعلیٰ سرخیل ہے وہ جو کہتا ہے کہ وہ جو ڈگری نقل کی بھی وہی ہوتی ہے, چوری کی بھی وہی ہوتی ہے, اصلی بھی. اور ایک سرخیل اور ہے جس کو 15 کہتے ہیں, جمشید دستی. وہ جناب بجلی چوری کے معاملات میں جناب صاحب ملوث تھے اور جناب ان کی داستان بھی سامنے آ گئی کہ ایک دن میں پارٹی چھوڑی اسی دن واپس کیسے آ گئے, استعفیٰ دیا واپس بھی آ گئے. اس پہ بات کرتے ہیں لیکن چونکہ آپ نے ایک اور سکینڈل ان کا انتظار کر رہا ہے. ہنا ربانی خیر کے جو میاں ہیں ان کی مل وہ اس میں کئی کروڑ روپے کا بل ڈیو ہے. یعنی آپ کا بل تو 500 کا بھی ہو تو وہ میٹر کاٹنے آ جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ ایکسین اور جو ایس ڈیو ہے اس کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ ہم جب گئے ہمیں وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیا گیا. سو بہت فرق ہے یعنی وفاقی گورنمنٹ میں اور صوبائی گورنمنٹ میں. اچھا میں شیخ صاحب کی طرف آتا ہوں. یہ ویسے سوالیہ نشان ہے کہ آپ اتنا ہی رگڑا بلکہ اس سے جو کرپٹ مافیا ہے اس سے زیادہ رگڑا نون لیگ کو کیوں دیتے ہیں؟ اچھا ان کا پتہ نہیں چلتا, آج رگڑا دیتے ہیں اگلے دن آپس میں آپ بات کرتے رہیے. میرا چکر تو آپ نے میرے سے تو جواب لینے نہیں نا. آپ تو جواب کے لیے بیٹھے ہیں نا, لیکن آپ الٹا سوال چھوڑ رہے ہیں نا ہم پہ. میں تو نہیں, میں شمسی صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں, اور اختر صاحب نے تھوڑا سا انصاف نہیں کیا. میں نے پنجاب اور گورننس کہا تھا, میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کا نام ہی لیا تھا. ایک انڈیویجول کوشش اور نیت کے باوجود اپنے معاملات کو وہ خوش اسلوبی سے نہیں چلا پا رہے. اس کے اندر ان کے ظرف کا معاملہ بھی ہے. جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے موومنٹ کی ہے, جن لوگوں نے ان کی غیر موجودگی جلا وطنی میں ان کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے. شیخ صاحب یہ بات کی بات ہے, یہ میں آپ سے ابھی پوچھتا ہوں. چھوٹا سا بریک ہے ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں نہیں جائے گا, ابھی واپس آتے ہیں.